اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی خوف کو تبدیل کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ یہ خوف جو تیرے اندر ہے دنیا کا، اس خوف کو تو اللہ کے خوف میں تبدیل کر دے. بھائی اتنا کام ہے ہمارا. اگر اس کی جگہ ہم اللہ کا خوف لیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے سارا. یہ سارا خوف ہے جو غلط خوف غلط کام کراتا ہے. اللہ پہ ہم خوف اپنے دل میں بٹھا لیں تو پھر ہم اللہ کا کام شروع کرنا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے جو، اور پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو پھیلایا ہے. پورے پیغام اس آپ دیکھیں جگہ یہ الذین اتقوا اللہ یہ اتقوا اللہ یہ اتقوا اللہ فرمایا جگہ قرآن. پتہ ہے اس کے اندر جب تک اس کے اندر بندے کے اندر میرا خوف پیدا نہیں ہوگا یہ نافرمانی سے باز نہیں آئے گا. اس نے مسلسل نافرمانی کرنے اور گناہ کرنے وہی ناکام رہے گا دنیا کے اندر آخرت کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوف پیدا کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو. اس ڈر سے پھر انسان جو ہے اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے. ہمیشہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے انسان وہ ہوگا جس دل سے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے یا ہوتا نہیں ہے یا کم ہوتا ہے کسی درجے پر. تو اس چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کے فرمانبردار بن جائیں اللہ کے احکامات پہ چلیں آخرت ہماری بہتر ہو جو اللہ نے ہم سے وعدے کیے وہ ہمیں مل جائے. تو اس کے لیے صرف ہمیں ایک کام یہ کرنا ہے کہ اپنے خوف خدا کو جو ہے دل کے اندر جگہ دیں اس کو ترقی دیں اس کو بڑھائیں کم نہ ہونے دیں اس کو. اللہ کے معاملے انسان کو نظر نہیں ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کئی آیت کے اندر یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ جب بندہ مجھ سے ڈرتا ہے تو میں انعامات اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا ہے کہ ہر مشکل جو بھی اس کی دنیا کے اندر ہے اس مشکل کو میں آسان فرما دیتا ہوں ختم کر دیتا ہوں. کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا وعدہ ہے کہ ہر مشکل جو اس کی زندگی اس کو میں ختم کر دیتا ہوں. مشکل رہتی ہی نہیں زندگی کے اندر. اب یہ ہماری زندگی کی دائرہ سارا مشکلات پر ہی ہے جو ہمیں خوف دنیا سے چلاتا ہے. دنیا میں ہمیں نا ایک سے ایک نئی مشکل انسان میں آتی ہے. زندگی کی پرابلمس ہیں انسان کے ساتھ. اس کے خوف سے انسان پہ جو ہے وہ غلط کام شروع کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی وجہ کس سے ڈر؟ مجھ سے ڈر. میرا خوف اندر پیدا کر. تو پہلی بات اللہ پاک نے قرآن فرمائی کہ تو یہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں تیری مشکلات کو میں حل کر دوں گا. دوسری جگہ اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم مجھ سے ڈرو گے تو تمہارے سارے کام جو تم کرتے ہو آسان کر دو. کتنی زبردست بات. ہر کام جو انسان کرتا ہے زندگی کے اندر وہ خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے اس خوف سے اللہ تعالیٰ کا جب انسان خوف پیدا کر لیتا ہے. تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر دیکھو جب انسان مجھ سے ڈرتا ہے جو سب سے بڑا انسان کو غلط کام میں لگاتا ہے اور نافرمان بناتا ہے وہ سب سے بڑا خوف جو ہے نا پیٹ کا ہے ہمیں رزق کا پروویژنس کا. کھائیں گے کہاں سے؟ اس سے اتنا حاوی خوف ہوتا ہے کہ ہر غلط کام جو انسان سٹارٹ کرتے ہیں دنیا کے چاہے کتنا بڑا نمازی ہو کتنی بڑی بات گزار ہو لیکن یہاں آگے مار کھا جاتا ہے. یہاں کے پھر وہ غلط راستہ اختیاری کر لیتے اس خوف سے کہ میں پتہ نہیں میں بھوکا نہ مر جاؤں مطلب میرے کام نہ چلے میرے فلاں دکان نہ چلے میرا رزق نہ چلے. یہ بہت بڑا خوف اللہ نے اس کا قرآن میں پورا وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ جو بندے مجھ سے ڈر جاتے ہیں میرا خوف پیدا کر لیتے ہیں اپنے دل کے اندر میں رب وعدہ کرتا ہوں
ایسی جگہ سے تجھے رزق عطا فرماؤں گا جس کا تجھے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات. تو سوچ بھی نہیں سکے گا ایسی جگہ سے تیرے رزق کے دروازے میں کھول دوں گا. مشکلات ختم، کام آسان، الحمدللہ. رزق آسان، فکر ختم، رزق فکر ختم. کتنے نام اللہ پاک نے. تو پتہ چلا یہ ساری جو چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں اسی وجہ سے کہ ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے. ہم پریشان بھی ہیں، مشکلات بھی بھری پڑی ہیں، گھر بار جاتے ہیں، بیماری میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، عجیب عجیب حالات پیدا ہوتے ہیں. عبادت میں مزہ نہیں ہمیں آتا، بس خوف سرگردہ رہتے ہیں ہمارے دماغ کے اندر. اب اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، گھومتے پھرتے ہیں. حل اس کا اللہ پاک نے دے دیا قرآن کے اندر. تو مجھ سے ڈر. پھر آگے اللہ نے پھر اعلان فرمایا قرآن کے اندر کئی آیتیں آپ کو بتا رہا ہوں میں. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جب تیرے یہ خوف مجھ سے ڈرنے لگے گا تیرے میں یہ خوف پیدا ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو پھر اگلا خوف تیرا ختم کر دوں گا بالکل. کس طرح کہ میں تجھے وعدہ کرتا ہوں اس چیز کا الحمدللہ کہ جب تو آئے گا تو موت تیری واقع ہوگی تو اس سے پہلے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ایک کام پوری زندگی ہم نے یہ کرنا ہے. ایک کام اللہ پاک نے دیا ہے کہ تجھے ایک ایسی بے فکر جگہ پھینک رہا ہوں کہ تجھے آزاد کر دوں گا. سبحان اللہ. I give the full freedom there. Nothing there will hold you, catch you. کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی فرشتہ نہیں آئے گا. میں تجھے کبھی عذاب بھی نہیں دوں گا، پریشان بھی نہیں کروں گا. بالکل فریڈم پہ تجھے بھیج دوں گا. اور یہاں تیری آزمائش ہو کہ تو اپنے رب کو بھول گیا یا یاد رکھا ہے تو نے جہاں سے تو آیا ہے. سبحان اللہ. گائیڈنس دوں گا. نبی آئیں گے، قرآن آئے گا، اللہ والے آئیں گے، وہ تجھے یہی بات کریں گے. اللہ والا دوسرا بات نہیں کرتا ہے. خود بھی روتا ہے، لوگوں کو رلاتا رہتا ہے. اس کے پاس کہاں اتنا ٹائم فضول باتیں کرنے کا. یہ ختم شریف کرتا پھرے، فلاں یہ کرتا پھرے، وہ کرتا پھرے، ذکریں کرتا پھر، وہ مجمع کرتا پھر، اور یہ آج فنکشن ہو رہا ہے، فلاں یہ فنکشن ہو رہا ہے. اس کے پاس بھی اس کی زندگی اپنی فنکشن پہ چلتی ہے. اب میری باری آئی، اب مجھے کال کیا. سوتا ہے تو حقیقی طور پہ پڑھتا ہے اللہ بسم کا منہ تو آیا ہے. وہ کوئی ڈرامے پر نہیں پڑھتا، وہ حقیقت طور پڑھتا ہے کہ مجھے موت آ گئی میرے مولا، اب میں تیرے پاس جا رہا ہوں. اب یہ ساری دعائیں جو بتائی ہیں اللہ کے نبی نے، جب بستر پہ لیٹو دعا کو اللہ تعالیٰ میں پہنچ گیا ہوں. اب پہلا کام جو کرتا ہے، اللہ میں مرنے والا ہوں، تو بڑا کریم میرے گناہ معاف فرما دینا. یہ دعا معصورہ بتا رہا ہوں آپ کو. میں تیرے پاس پہنچ رہا ہوں، میرے گناہ معاف فرما دے. سبحان اللہ. میری توبہ قبول فرما دے. اب یہ سوتے میں کہہ رہا ہے بندہ، وہی کہے گا جس کو خوف ہوگا کہ میں پہنچ رہا ہوں مرنے کے بعد. جس نے پہنچنا لیکن میں ویسے ہی لیٹ رہا ہوں تو فریش ہو کے اٹھوں گا، زیادہ کام کروں گا، زیادہ دکانیں چلاؤں گا. خوف خدا کے بغیر سو ہے. He making his own planning for the future, for the next day. Allah making his own plan for the next day. بڑا ٹھنڈی چیزیں ہمارے بجے پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو. نہیں، اس میں لاجک کیا ہے؟ But the philosophy was the message behind it. Think about it. کہ ایک دن یہ کرتے کرتے سبحان اللہ تو حقیقت میں پہنچ ہی جائے گا میرے پاس اس پریکٹس پر. کہ موت آ گئی، موت آ گئی، موت آ گئی تو موت آ ہی جائے گی. اسی بستر پہ آئے گی، اسی کریڈور کے ساتھ آئے گی، اسی پوزیشن میں تو چلا جائے گا میرے پاس. نو دیٹ چیز. جو خوف خدا رکھنے والا زبان سے تو صحیح طریقے سے نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ میں مر چکا ہوں، میری توبہ کر، میری معافی کر دینا. پھر ساتھ میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر تم نے اٹھا لیا مجھے دوبارہ، اگر مجھے دوبارہ تم نے اٹھا بھی لیا تو ایک کرم فرمانا کہ وہ میں سمجھوں گا کہ مجھ تو بونس دے رہا ہے، ایک دن کا اور بونس دے رہا ہے کہ تو اور اچھا کام کر تاکہ اچھے محلات تمہیں بنا سکے. تو اس کام، اس لائف کو جو تو مجھے دے رہا ہے تو میں اچھے طریقے یوٹیلائز کر سکوں اس کو.
کہ تیری رحمت پہ ہوگا تو مجھے دوبارہ سانس دے دے گا. میں تو جا رہا ہوں, آنکھ بند ہو رہی ہے, ابھی تھوڑی دیر میں آنکھ بند ہو جائے گی, میں غائب ہو جاؤں گا. وہ کون سا انجیکشن ہے بے ہوش کرنے والا جو انسان کی آنکھ بند کرتے ہی نکل جاتا ہے؟ سبحان اللہ. اسی دنیا کبھی سوچا ہم جب جاتے ہیں آپریشن کے لیے تو ایک انجیکشن دیتے ہیں, ختم. یہ اللہ نے قدرتی انجیکشن رکھا ہے ہمارے پاس. سبحان اللہ, کیا شان ہے. کیسی نیند آ جاتی ہے آدمی یار, جیسے ہی بستر پہ جاتا ہے انجیکشن پتہ نہیں فرشتہ لگاتا ہے ایک دم انسان کے آگے, آنکھ بند ہو شروع ہوتی ہو گیا. اب کوئی باتیں کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, ڈزنٹ نو اباؤٹ اٹ. کیا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کی. سبحان اللہ. احساس رہا کہ تو اسی طرح آئے گا میرے پاس, آنکھ بند ہوگی تیری, تو تجھے پتہ بھی چلے گا. تو کہتا ہے اگر تو مجھے دوبارہ زندگی دیتا ہے تو مجھے اچھے چانس دے دینا کام کرنے کے. اور پھر اس کے ساتھ اسی دعا میں بتا رہا ہوں, اچھے چانس بھی دے دینا, اور پھر تو مجھے ان لوگوں کو ساتھ رکھنا, باقی اگر کوئی ٹائم مجھے دے رہا ہے اس لوگوں کو ساتھ رکھنا جس کو تو محبوب فرماتا ہے. اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں. کیوں کہ دو چیزیں مانگنی ہم نے. ایک چیز کہ تم نے بونس لی ہے, اس کو ذہن رکھو. دوسری چیز ہو سکتا ہے کہ مجھ سے گڑبڑ ہو جائے, غلطی میں ہو جائے, تو اس کے لیے پروٹیکشن مانگ رہا ہے کہ اللہ والے کی صحبت دینا تاکہ پھر صحیح کام پہ کرتے شروع تک ادھر پھسلو نہ مجھے آگے کرتا رہے. تو جب کسی اللہ والے کا انسان پاس جاتا ہے تو یہ نیت کہی جاتا ہے کہ سر میں اس کے لیے اس لیے آیا ہوں, مجھے پھسلنے نہ دئیے, مجھے پھسلنے دے, مجھے چیک کرتا رہے, مجھے پکڑتا رہے, جہاں میں پھسلوں پکڑ جاؤں. تو جس نے کوئی دوستی نہیں کسی اللہ والے سے, وہ سمجھے بے فکر ہے زندگی سے, وہ اس فس میں پڑا ہے, لا خوف, اس کو خوف ہی نہیں ہے. جس کا پورے قرآن میں ایک ہمیں ایک عمل بتا رہا ہے, صرف خوف پیدا کرو, خوف پیدا کرو. بس خوف نہیں آئے گا تم کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکو گے, انسان نہیں بن سکو گے, ایک مسلمان نہیں بن سکو گے, ایک نمازی نہیں بن سکو گے. اس کے لیے واحد سب سے پہلی چیز ہے خوف لاؤ. بات سمجھ آ رہی؟ ڈر لاؤ, اس یقین کو پیدا کرو کہ میں نے مننا ہے. واللہ دنیا بدل جائے گی, دنیا بدل جائے گی, اس یقین پیدا ہو جائے. وہ محل 70,000 اس محل کے اندر محل, پھر ہر محل میں 70,000 دروازے بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر اس کے حسن کا دائرہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخر جائے گا, داخل کون ہوگا اس کے اندر؟ سبحان اللہ. ہم داخل ہوں گے, داخل ہونے کے لیے اللہ کے نبی فرمایا کون ہوگا, کہ داخل وہ شخص اس کے اندر ہوگا کہ جب شیطان نے اس کے سامنے کوئی حرام پیش کیا. شیطان پیش کرتا ہے نا کام, آپ کو یاد رکھیں, اس سارے پلانے سے ہوتے ہیں ان کے, کہ اس کو حرام کام کرانا ہے, ایسے اس نے پوری لسٹ بنائی ہوتی ہے, اس میں پورے دکن رکھ ہوتے ہیں. دو, شیطان کیا کرتا ہے, پلان کر کے پورا میسج کرتا ہے کہ اس کو نفس کو, میسج نفس کو کرتا ہے, خود نہیں کام کرتا. نفس کا ڈفرنٹ طریقہ ہے کام کرنے کا. یہ اندر ہماری مشینوں میں جو کام کرتے ہیں, کہ آج کے ساتھ یہ کام کرنا ہے, اس کو بے خوف کر کے نا, اتنا بے خوف کر دو کہ اس کی نماز اس کے جائے بھی نہ نماز پڑھنے. ادھر اذان ہو رہی ہے, چھوڑے یار کیا پڑھنے, بے خوف کر دو اس کو, اور خوف پیدا کر دو اس چیز پر کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو یہ تیرا کام ختم ہو جائے گا. اگر تو نماز پہ چلا گیا تو آج تیرا کام رہ جائے گا, آج تیری دکان رہ جائے گی. اس طرف خوف بڑھا دو, اس طرف خوف کو کم کر دو. سبحان اللہ. تب آپ اس کام پہ شروع ہوتا ہے. نماز کی معمولی چیز بن جاتی ہے, جھوٹ بولنا معمولی چیز ہوتی ہے, سود کھانا معمولی چیز ہوتی ہے, بکواس کرنا معمولی چیز ہوتی ہے, حرام کھانا معمولی چیز ہوتی ہے, لڑکیوں کو دیکھنا معمولی چیز ہوتی ہے, ٹیلی فون پہ گندی چیزیں دیکھنا معمولی چیز ہوتی ہے, پکچر دیکھنا, گانے سننا, بالکل وہ تو کوئی معمولی چیز بنا دیتا ہے, بالکل چھوٹی چیز بنا دیتا ہے. اس کا پلان ہے, شیطان پھونک مارتا ہے, میسج بھیجتا کہ یہ کام میں نے تیار کر لیے, اب تو اس سے کرا. نفس اس کا پھر یہ کام کرانا شروع کر دیتا ہے. نفس اس پہ پریکٹیکل عمل کرتا ہے, پھر اس کو نہیں گنے دیتا, اس پلان کو ایکسیپٹ کر اس پہ ورک کرتا ہے. اس کو
نہیں سمجھے بات؟ یہ سسٹم چلتا ہے. تو فرمایا یہ محل اس کو ملے گا جب شیطان نے پوری پلان کر کے اپنی کوئی حرام کام اس کے سامنے پیش کیا، لیکن الحمدللہ اس نے ورک کر لیا تھا اپنا، اس نے ورک کر لیا تھا اپنا، محنت کر لی تھی اللہ کے خوف لانے پر. تو جب وہ کام پیش کیا گیا تو اس کا خوف تھا، تو اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کام حرام کو ریجیکٹ کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، چاہے میرا کتنا نقصان ہو جائے میں یہ کام نہیں کروں گا، اور اس نے اس کام کو ختم کر دیا تھا. تو اللہ نے اس کے لیے یہ محل تعمیر کیا کہ وہ بندہ اس میں داخل ہوگا. یہ تقویٰ جو آپ فرما رہے ہیں خوف کہاں سے لائے؟ سبحان اللہ. نیکسٹ کوشچن. فضائلی بتائے خوف کی، چیزیں بتائے صحابہ سے صبح خوف ہے کہاں ہے؟ آنکھ میں آئے گا، منہ میں آئے گا، ناک میں آئے گا، قرآن سے آئے گا، کس چیز سے کہاں سے آئے گا خوف؟ کون سی عبادت سے خوف پیدا کرتے ہمارے اندر؟ اللہ کے نے پریکٹیکلی بتایا اپنے صحابی کو الخوف ہونا. سبحان اللہ. اشارہ کیا قلب کی طرف کہ جو تقویٰ کا ہے، تقویٰ نا دل کے اندر آئے گا، تیرے دل کے اندر آئے گا. تقویٰ وہاں ہے، دل کے اندر ہوتا ہے تقویٰ، نہ ناک میں ہوگا نہ منہ میں، وہاں ہوگا. کیا اشارہ فرمایا کہ اگر تم نے دل صحیح کر لیا تو دل میں تیرے تقویٰ آ جائے گا. تقویٰ پیدا کرنا ہے تو سٹیپ اٹھا، کیا کہ اپنے دل کو بنانا شروع کر. یہ دل ہے، یہاں سے کام تیرا خراب ہو، یہاں سے خوف نکلا ہے تیرا. دل کی طرف توجہ کر، اس کو صحیح کرنا شروع کر، تو بناوٹی لائف تیری نکل جائے گی، پھر وہ زندگی تیری خوف خدا والی آ جائے گی. یا اللہ، تو دل کے لیے خوف کہاں سے پیدا کریں؟ پھر قرآن بولتا ہے یا حل ذنب تو کلوا کون ما صادقین، سب چیزیں بتا رہا تھا کہ رمضان میں نے تو خود تمہیں خوف دے دیا تھا، لیکن اب باقی زندگی میں وہ تو نکال لوں گا رمضان کے بعد، پھر تم بندر ہو جاؤ گے. تو اب تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ کون ما صادقین، اس خوف کو جاری کرنے کے لیے، خوف پیدا کرنے کے لیے کسی ایسے انسان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو جو آلریڈی خوف خدا رکھتا ہے. تمہارے میں ٹرانسپورٹ ہو جائے گا خوف. اس کو صحبت شیخ کہتے ہیں. اور کیوں جاتے ہیں میلوں میلوں سفر کر کے؟ میں کیوں کہتا 4000 میل حضرت کے پاس، میں دنیا میں پڑھتا تھا، میں کیوں کہتا؟ آ ہی نہیں رہتا دل میں خوف. قرآن بھی پڑھتے تھے، تفسیریں بھی کرتے تھے، ہر عمل جو ہوتا ہے جو کرنے کی کوشش کرتا تھا، نہیں پھر گناہ ہوتا تھا، خوف نہیں آ رہا تھا، پھر شیطانی آ جاتی تھی، پھر وہیں کے وہیں آ جاتے تھے، کیونکہ پیٹرن صحیح نہیں تھا نا. تو پھر آخر یہ ہوا بھائی ڈھونڈنا ہی پڑے گا کوئی شخص تک جانے کے لیے. اپنے نفس کو مارا، پھر تلاش کیا، جہاں مل جائے شیخ، پھر شیخ ڈھونڈنا ہی پڑتا ہے نا، جہاں مل جائے. تو جب حضرت ملے الحمدللہ، وہ سسٹم ہے سارا. حضرت ملے جو تقویٰ تھا انہوں نے مجھے دیا، کیا ہے تقویٰ، پھر دل میں اتارا. انہیں آتا ہی آ ہی نہیں رہا تھا کسی میں. خدا عمرے بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، سارا تقویٰ نہیں آتا. کیا مطلب کہ کرنے کے بعد بھی گناہ ہوتے تھے. جو گناہ ہو انسان سے، گناہ کی رغبتیں کر رہا ہو تو تقویٰ کہاں سے ہوگا انسان کے اندر؟ نہ فرمانی توقع دو متضاد چیزیں ہیں، اپوزٹ تھنگس ہیں. نہیں سمجھ بات؟ تو اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ میرے اندر ہے یا نہیں ہے، پھر اس پہ قدم اٹھائیں. رمضان نے ہمیں ٹرین کر دیا ہے کہ یہ بیکار زندگی میں نے اب نہیں گزارنی، اب مجھے کسی اللہ والے کے پاس جانا چاہیے، اس کی صحبت اختیار کروں اور اس نیت سے جاؤں کہ اپنی اصلاح کرانے جا رہا ہوں. وہاں بھی ویسٹ کرتے ہیں لوگ، وہاں بھی جا کے ویسٹ کرتے ہیں اپنا ٹائم، بالکل فضول. دیکھیے ایک نیت کے ساتھ جائے کہ مجھے تقویٰ چاہیے اپنی زندگی میں، مجھے متقی بننا ہے تاکہ میں اپنی یہ زندگی بناؤں اور آخرت کو بھی کما لوں اس طریقے سے. تو میرے بھائی یہ ہے رمضان جو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے. تقویٰ زندگی کا ہمارا مقصد ہے، اور تقویٰ حاصل کرنے کے لیے کہاں سے ملے گا؟ کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، جب اللہ والے کے پاس جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں اصلاح قلب آئے گی. تیسری چیز اپنے قلب کو
صاف اور شفاف کھانا کو جہاں اسے تقویٰ پیدا کرنا ہے تمہارے دل کے اندر، تو اس کے لیے کیا چیز چاہیے جو وہیں سے ملے گی اللہ والے کے پاس سے، اب کہیں سے نہیں ملے گی، وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ تو منزل ہماری تقویٰ، جگہ ہماری شیخ، اور کام ہمارا ذکر اللہ۔ تین کاموں کو اتار لیں اپنی زندگی کے اندر، یہ مین کام ہے جو انسان نے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ جو انسان زندگی گزار رہا ہے وہ سائیں مشکورہ ہے، الحمدللہ بہترین کوشش کر رہا ہے آخرت، بہترین کوشش کر سکتے ہیں۔